عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لي جبريل عليه السلام لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرما رہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے نے مجھ سے کہا، کاش، جبریل نے کہا، کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا۔ جب میں سمندر کی کالی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو پا نہ دے۔ حدیث کا مطلب، برے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصل قانون یہ ہے کہ جو آدمی جس انداز میں زندگی گزارتا ہے اسی انداز میں اس کو موت آتی ہے۔ حدیث میں ہے الاعتبار للخواتین، اعتبار آدمی کے خاتمے کا ہوتا ہے، اور خاتمہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آدمی نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ سجدوں میں ان لوگوں کی روحیں نکل گئی جو اپنی زندگی میں کثرت سے سجدے کرنے کے عادی تھے، ان کی روحیں سجدوں میں ہی قبض ہو۔ اور برائی کی حالت میں ان لوگوں کو موت کا پیغام قبول کرنا پڑا جو برائیوں کے ہمیشہ عاشق رہے، زندگی بھر برائیاں کرتے رہے، ان کی موت ہمیشہ بری آئی ہے۔ فرعون کی زندگی عداوت، بغاوت، نافرمانی کی سنگین مثالوں سے بھری ہوئی تھی، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی لیے اس کا انجام ویسا ہی ہوا جیسا اس کے احکامات تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ فرعون بادشاہ تھا، بہت گورا اور خوبصورت تھا، مصر جیسی سرزمین کا شاہ وقت تھا۔ اس زمانے میں 10,000 سے زیادہ لشکر تھا اس کے پاس۔ مگر اللہ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ خود نے خدائی کا دعویٰ کیا، دریائے نیل میں اللہ نے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل الصبر لا يمر بذنب الا حماه، رواہ البزار فی مسندہ وابو الشیخ فی الطبقات وابو نعیم فی اخبار اصبہان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر نہ کرنا ہر گناہ میں مدد کرتا ہے۔ مصیبت میں صبر نہیں کرتا آدمی، بلکہ بے صبری کرتا ہے، اس کو ہر گناہ میں مدد ملتی ہے، گناہوں میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بیماریوں پر صبر کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری پر صبر کرنا، حکم مان رہے ہیں اس پر بھی صبر کے بھائی، حکم اللہ کا۔ نمبر 3، برائیوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اگر کوئی مسلمان صبر کی صفت سے ہی خالی ہو جائے
تو مذکورہ اوپر جو بیان کی گئی 3 صورتوں میں کیا کرے گا؟ پہلی صورت میں جب بیماریوں پر صبر کا مسئلہ آئے گا تو ہائے باغے گا اور چیخو چلائے گا، صبر نہیں کرے گا، چیخے گا چلائے، جب صبر نہیں ہوگا بیماری پر۔ نمبر 2، دوسری شکل میں جب اللہ کے حکم کی فرما برداری پر صبر کر، دوسری صورت میں نیکیوں کے کام چھوڑ دے۔ اگر صبر نہیں کرتا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت میں تو پھر وہ جو ہے آدمی نیکیوں کے کام چھوڑ دے، اور تیسری شکل میں گناہوں میں ملوث ہو جائے اور گناہ کرے۔ معلوم ہوا کہ صبر نہ کرنا آدمی کے برا ہونے میں ہر قسم کا مدد کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کرنا بے شک بول اللہ کا حکم ہے۔ یہ دنیا ہے بھائی، غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، مالدار اپنی پریشانی میں، غریب اپنی پریشانی میں۔ جنت میں نہیں، ہم جنت میں صبر کا موقع ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ، بولو زور سے۔ یہاں تکلیفیں آتی ہے تو صبر کرنا پڑے، اور صبر نہیں ہوگا تو ہر گناہ میں انسان کو مدد ملتی ہے، وہ گناہوں میں اور آگے بڑھتا ہی جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں 125 کے قریب مقام پر صبر کی آیتیں نازل فرمائی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ذرا زور سے بولو، کتنے مقام پر؟ 125 کے قریب آیتیں صبر کی قرآن میں، اور صبر اور شکر کی آیتیں 60 سے بھی کم۔ کیوں؟ شکر کرنا ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے، الحمدللہ کہہ دینا، بس شکر ہو گیا، اللہ تیرا احسان۔ مگر مصیبت پر صبر کرنا غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، ہر ایک پر حالات آتے ہیں۔ مالدار پر اس کی مالداری کے حالات آتے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہر وقت اچھے حالت میں۔ اور غریب کی اپنی پریشانی ہے، غریب کا بھی امتحان لے رہے ہیں، مالدار کا بھی امتحان لے رہے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر حال میں صبر ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے، ہر جگہ پر ارشاد۔ کبھی کوئی تکلیف آئے نا، ایک بات یاد رکھنا، تو آدمی صرف یہ نہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ آپ یہ تکلیف دے رہے ہیں، آپ یہ کہو اللہ تیرا یہ بندہ، تیری یہ بندی برداشت کرنے کے لائق نہیں، کمزور ہے، تو اس تکلیف کو ہٹا کر میرے اوپر نعمتیں برسا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور شکایت نہ کرے اللہ، یہ سوچے کہ میرے پاس جو دماغ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بندے ہونے کا دماغ، اور وہ سارے بندے نہیں ساری مخلوقات کو دماغ دینے والا مالک ہے، تو وہ اپنے دماغ سے کیا سوچتا ہوگا، ہمارا دماغ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا یہ سوچے کہ یہ تکلیف میرے لیے ابھی بہتر ہوگی تبھی اللہ نے بتایا، اور اسی میں میرے لیے راحت ہے۔ تو صبر کی تلقین ہر حال میں۔ مالداروں پر پریشانی آتی ہے کہ روزی کسی نے باندھ دی ہے، بھئی روزی اللہ کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا، حالات آتے ہیں، بزنس فیل بھی جاتے ہیں، ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ آج کسی نے میرے موبائل پر بھیجا ہے کہ ایس ایس سی کی جب ایگزام آتی ہے، خاص کر جن کے پاس ایمان نہیں وہ بچے، وہ کہا کوئی تاپی ندی میں کودتا ہے، کوئی دریا میں جا کے کودتا ہے، کوئی نرمدا ندی میں کودتا ہے، سوسائڈ کرتے ہیں، آتم ہتیا کرتے ہیں۔ یہ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں آتم ہتیا؟ کیونکہ اسکولوں میں
صبر کی تعلیم پڑھائی نہیں جاتی. زور سے بولو، صبر کی تعلیم پڑھائی نہیں جاتی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی. نعمت پر شکر بھی پڑھایا جاتا ہے اور مصیبت پر صبر بھی پڑھایا جاتا ہے. جب دارالعلوم کا ایگزام چلتی ہے نا شعبان میں، تو مدرسے کے مین گیٹ پر برابر بڑے حروف سے ان کے نام آتے ہیں کہ عربی فرسٹ میں اتنے ناپاس، عربی سیکنڈ میں اتنے ناپاس، عربی 3 میں اتنے ناپاس، عربی 4-5 میں اتنے ناپاس، عربی 6 میں اتنے ناپاس، عربی 7 میں اتنے ناپاس. سب کے نام بورڈ پہ آتے ہیں مین گیٹ پر. مگر کبھی آپ پیپر میں پڑھو گے نہیں کہ فلاں دارالعلوم کے بچے نے آتما ہتیا کی. ذرا زور سے بولو سب مل کر. کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. نیچے وہاں لکھا رہتا ہے کہ آپ جو ناپاس ہوئے تو صبر کریں اور آئندہ سال محنت کر کے اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو میرے موبائل پر جو کسی نے بھیجا تھا وہ SSC کے بارے میں تھا. تو پولیس بٹھا رکھی تھی گورنمنٹ. تو ایک لطیفہ تھا لکھا ہوا سننے کے لائق. تو وہ SSC کے لیے پولیس بٹھائی تھی کہ بچے آتم ہتیا کرتے ہیں، آپ دھیان رکھیں. اتنے میں ایک جوان لڑکی ہے، تو اس سے پوچھا بہن تو کیوں آئی یہاں؟ کہ آتم ہتیا کرتے. تو کہا تو کیا پڑھ رہی تھی، کہاں فیل ہوئی؟ تو کہا BA کی ایگزام میں فیل ہوئی، BA. اور تو پولیس والے نے کہا گھبرا مت، مجھے تو SSC کے لیے کھڑا کیا ہے، تو تیرے ماتا جی کا نام لے کے خود کا مال. سمجھے آپ؟ یہ حال ہے دنیا. آپ سمجھو جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے اس کا ایمان کمزور. ہر حال میں مصیبتیں آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا ہی پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، انہوں نے صبر کیا. فصبر موسیٰ علیہ السلام وانا صبرت. بس میں بھی اپنی قوم کے ستانے پر صبر کرتا ہوں. دنیا میں راحتیں بہت کم ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، لہذا صبر کرنا ہی پڑے گا. اللہ ہم سب کو نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مصیبتوں سے حفاظت بھی فرمائے. عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن ابیہ مرفوعا رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، صحابی ہیں ابو امامہ. دھیان سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے تھے. کمزوروں کے پاس، کمزور یعنی جن کے پاس پیسے کم تھے، اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے. آج امت کا مزاج دیکھو الٹا ہے، خاندانوں سے ملاقات کرنے کے رواج. اور نمبر 2 پر فرمایا ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے تھے اور خصوصی طور پر ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے غریبوں کے. بھائی بے شک بولو آج الٹا ہے کہ نہیں؟ بہت الٹا ہے. علماء کیا فرما رہے اس حدیث کے ذریعے؟ بے سہارا، بے آسرا، غریب اور نادار اور سماج کے بے عزت اور بے اہمیت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور بازو بنے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی غریبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی قدر کی، ان کی دلجوئی کی، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی اور خیر خواہی اور بھلائی کا ثبوت دی. جب مشرک سرداروں اور وزیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے ارد گرد تو فقیر، مسکین اور غریب لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو سکتے ہیں. مالداروں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس تو فقیر مسکین بہت بیٹھے رہتے،
اگر ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں. معلوم ہے حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، غریبوں کو پسند نہیں کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالو جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے، غریب و مسکین کو خاص اسی اللہ کی رضامندی کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا حساب ذرا بھی آپ سے متعلق نہیں، اور آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق نہیں کہ آپ کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی مالداروں کی باتیں آپ نہ مانیں. جو مالدار یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دیں، فرمایا آپ ایسا نہ کریں. معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے غریبوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. آگے کی حدیث آ رہی ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عالمن اقوام من امتی یأتون یوم القیامہ بحسناتنا امثال جبال تہامة بیضا فجعله اللہ هباء منثورا. قال ثوبان رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنو، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ پہاڑ سعودیہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے مٹی کی طرح، ریزوں کی طرح اڑا کے پھینکتے. لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، غبار کی طرح ہوتے. حضرت ثوبان نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی صفات بیان کرے. کون لوگ؟ ان کی ذرا وضاحت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہالت میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ تمہارا ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے، مگر ان کی خرابی یہ ہوگی کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کرنے کیے ہوئے کاموں کا چپ چاپ ارتکاب کرنے والے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے نیکیاں کرتے نظر آتے تھے، مگر تنہائیوں میں خطرناک قسم کے گناہ کرتے. فرمایا یہ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ شان ان کی نیکیوں کو ختم کر دے، مٹی کی طرح اڑا دے. لہذا حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے جیسے نیک بنتے ہو، زور سے بولو، تنہائیوں میں بھی اللہ کے سامنے نیک بنے، یعنی گناہوں سے بچے. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. کامیاب وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن، باہر اور اندر، جلوت اور خلوت دونوں ایک ہو، جو نیکی اور برائی کے سلسلے میں ماحول سے متاثر ہونے والا نہ ہو، جو جلوتوں کی نسبت خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ اطاعت کرنے والا، لوگوں کے سامنے بھی نیکیاں کرتا ہے اور تنہائی میں ہوتا ہے تو گناہ نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی انسان اس کے برعکس ظاہر کو تو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر، لیکن اندر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، دل صاف نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے اور اپنا بھرم برقرار کرنے کی لوگوں کے سامنے کوشش کرتا، لیکن تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، یعنی بے حساب گناہ کرتا ہے تنہائیوں، تو نہ وہ دنیا میں عزت پائے گا نہ آخرت میں بچ پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوتوں میں اور تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی حدیث آ رہی ہے کہ اپنے نیک اعمالوں کو چھپاؤ. عن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مرفوعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یکون له خبی من عمل صالح فلیفعل. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں کوئی نیک کام کرے انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرے، ورنہ اگر لوگوں کو بتانے کی نیت سے کرے گا
تو وہ نیکی اللہ تعالیٰ برباد کرے. لہذا جو نیکیاں کر رہے ہو بعض اس کو چھپا چھپا کے کرو، جو چھپانے کے لائق ہو اس کو چھپایا ہے. دکھلاوا اور نمود نیک اعمال کو راکھ کر دینے والے عناصر میں سے. یعنی آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک اعمال کرو، وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو چھپائے. مثلا صدقہ اور خیرات کرنا، اس کو چھپائے. نفلی نمازیں پڑھنا چھپائے. حج اور عمرہ کرے چھپائے. نفلی روزے رکھے آدمی چھپائے. اہل بدعت بہت کرتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے. حج کرتے ہیں تو اونٹ پہ بیٹھ کے ڈھول تاشوں کے ساتھ برابر نکالنا ہے سب کہ حاجی اور حجج چلے حج کر. یہ سب اللہ کو پسند ہے. اور پھر ڈھول تاشوں کے ساتھ، اور پھر دیکھو آپ ویڈیو کر کے لوگوں میں چلتے ہیں کہ حاجی صاحب کو بھی اونٹ پہ بٹھا دینا، حجج کو بھی اونٹ پہ بٹھا. کتنے لوگ پیپروں میں رہتے ہیں، میں نے خود نے پڑھا ہے. جیسے گجرات ٹوڈے ہے، اس میں کبھی کبھی آتا ہے کاٹھیا واڑ کی یا احمد آباد کی یا بڑودہ کے فلاں حاجی صاحب فلاں ٹرین سے جائیں گے، یہ ٹرین فلاں جگہ رکے گی، جس کو ملاقات کرنا حاجی صاحب سے ملاقات کرنا. یہ سب اللہ کو پسند ہے. بدعتی حضرات بہت کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 پیدل حج کیے مگر پڑوسی کو خبر نہیں. ہاں کسی کا حق مارا ہے تو لوگوں سے کہہ کر جاؤ کہ بھائی ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی تلافی کر کے جائیں، وہ الگ چیز. آج کے زمانے میں دیکھو کیا فرماتے ہو. بعض نیکیوں کے موقع پر مبارکباد کے سلسلے میں نیک اعمال کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ عمل کرنے والے کے عمل کے برباد ہونے کے خطرات زیادہ سامنے آ جاتے ہیں کہ کہیں یہ برباد نہ ہو. مثال کے طور پر حج اور عمرے کے لیے روانگی اور واپسی کے موقع پر، اسی طرح قرآن مجید حفظ کرنے کے مکمل کرنے پر، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل پر اور اعتکاف سے واپسی پر، عقیقے کے موقع پر وغیرہ وغیرہ جو شہرتیں کی جاتی. ویڈیو بازی کرتے ہیں، ویڈیو بازی، یہ سب چیز. پہلے بھی لوگ عقیقے کرتے تھے، ایسا تھوڑی کہ نہیں کرتے. اور آج بھی لوگ کرتے ہیں مگر کبھی ویڈیو بازی وغیرہ نہیں کرتے. شاید آج کل جو شہرت بازی نیک کاموں میں ہو رہی وہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوع لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ الضَّبَّ دَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ ضَاجَعَ أُمَّهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے. بارش کے بدلے بارش، ایک وینٹ کے بدلے میں ایک وینٹ، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، دو ہاتھ کے بدلے میں دو ہاتھ کا پھیلا. یعنی جیسے پچھلی امتیں کرتی تھی تم بھی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ نام کے جانور کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسا کرو، اور ان میں سے کسی نے اپنے ماں سے علانیہ زیناکاری کی تو تم بھی کرو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عام گناہ اور عام اللہ کی نافرمانیوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی امتوں سے موافقت کرے گی. یعنی پچھلی امتیں جیسے عام گناہ کرتی تھی، یہ امت بھی عام گناہ کرتی. دیکھو آج زیناکاری عام ہے، شراب پینا عام ہے، جوا کھیلنا عام ہے. موبائلوں پر جوا کھیلے جا رہے ہیں، کسینو کھیل رہے، شراب بیچنا عام ہے. آپ دیکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پچھلی امتوں کو دیکھا دیکھی جیسے وہ کرتی تھی، میری امت بھی یہ گناہ کرے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح معجزہ ہے، کیونکہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آج امت پچھلی امتوں کی طرح عام گناہوں میں مشغول، قتل کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کسی کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کتنے لوگوں کے بارے میں خبریں ملتی ہیں، یعنی جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ آدمی یہ گناہ کرے گا۔ ابھی ایک صاحب کے بارے میں راستے میں سفر میں جا رہے تھے، میں نے ان کی خیریت پوچھی تو کہا وہ تو جیل میں ہے۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، اتنا نیک انسان۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ آدمی یہ گناہ کرے گا، اور اس گناہ کی بنیاد پر وہ جیل میں۔ عام ماحول، اچھے اچھے لوگ جیلوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسے ہر گناہ سے حفاظت کرے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی تلقین۔ حدیث چھوٹ گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کسی نہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، ہر انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا وقتاً فوقتاً ارتکاب کرتا رہتا ہے، یعنی گناہ کرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ مرنے تک اس گناہ پر برابر جاری رہتا ہے، مسلسل موت تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ مومن کو اس حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وعد و نصیحت قبول کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ مسلمان سے بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی لفزش اور غلطی ہو جاتی، لیکن اس کا خاص وصف و خوبی ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے۔ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے، اور جب اس کے خیر خواہ علم والے علماء اسے وعظ و نصیحت کریں تو فوراً اس کی نصیحت کو قبول کریں اور اپنے گناہ پر باقی نہ رہے۔ گناہ پر باقی رہنا یا سیرے سے اس گناہی کو قبول نہ کرنا یا توبہ نہ کرنا، یہ بربادی کا سامان پیدا کرنے والی چیز۔ آگے کی حدیث گناہوں کی نحوست۔ عن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما تواد اثنان فی اللہ عز وجل او فی الاسلام فیفرق بینہما الا دم یحدث احدہما۔ جب دو آدمی اللہ کے لیے یا اسلام کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دو آدمی اللہ کے لیے یا اسلام کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان میں بعد میں جدائی پڑ جاتی ہے تو ان میں سے کسی ایک کے گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دو آدمی اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں، پھر کبھی جدائی ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ ان دو میں سے ایک کے گناہ کا اثر تھا کہ آپس میں جدائی ہو، گناہ کی نحوست تھی تو اللہ تعالیٰ نے جدائی کر۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ جو تقوی، طہارت اور نیک کاموں کی بنیاد پر دوستی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے جدا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آخری روایت سن لو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كنت الممتی بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعی گناہ کا ارتکاب کر کے بیٹھا ہے، حضرت عائشہ وہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ اگر تو گناہ کا ارتکاب کر کے بیٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگ اور اس کی توبہ کر، کیونکہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ اس پر شرمندگی کا اظہار اور اس سے استغفار کرنا، یعنی گناہ سے توبہ اسی وقت ہوگی جب آدمی اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا بس، اور توبہ کر لے، شرمندہ ہو کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یا اللہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہی بھی توبہ ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو کہنا کہ میں فلاں گناہ کرنے گیا تھا، یہ توبہ نہیں، یہ گناہ پر جرات ہے تو آج کل نوجوانوں میں بہت پائی جائے کہ میں فلاں جگہ گناہ کرنے گیا تھا، پھر دوسروں کو بتاتا، پھر وہ بھی گناہ کرنے جاتا۔ حدیث کی شرح میں علماء نے اشارہ کیا ہے کہ جب منافقوں نے
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور قرآن مجید نے اس موضوع پر خوب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے نازل ہونے والی قرآن کی وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی تعلیم دی کہ اگر واقعی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ انسان توبہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے والوں کو کہتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آدمی کفر اور شرک کرتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھ لے تو دوبارہ آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہر گناہ کے بعد انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ہر وقت توبہ کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، حدیث میں اے لوگو اللہ سے توبہ کرو۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں سچی اور پکی توبہ کرو، قریب ہے اللہ تمہارے توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، حدیث اس باب کی ہے تو پوری کر لو۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں ایک عمر رسیدہ صحابی کے پاس بیٹھا تھا، وہ صحابی بڑی عمر کے تھے۔ اس وقت انہوں نے مجھے ایک حدیث بیان کی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، میں تو بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور اس سے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وہ بوڑھے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انسان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ اس مجلس کو ہماری پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمارے دادا دادی نانا نانی پردادے پردانے پردادیاں پردانیاں بھائی بہن رشتہ دار تمام اساتذہ پوری امت اسلام کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ آپ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب عیبوں کو چھپانے والے، مخلوقات میں ماں باپ سے زیادہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ اس مجلس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو پہنچا دے۔ اللہ ان کو قبروں میں راحت عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین و صالحات کے ساتھ فرما۔ مولا ایک دن ہماری بھی باری آنے والی ہے، اللہ قبر میں ایک دن ہمارا بھی ہوگا۔ اے اللہ آخرت کے مسئلے کو آسان فرما، تیرے گھر میں تجھ سے بھیک مانگتے ہماری سب کی آخرت آسان فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو دین پر قائم فرما، ہماری بیٹیاں ہو یا بیٹے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین پر باقی فرما۔ ان بیٹیوں بیٹوں کے نکاح ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے آخرت بھی چمکا دے، اور جن کے بھی نکاح باقی ہیں امت میں اے اللہ ان کی تقدیریں بلند فرما دے، تمام کے نصیبیں بلند فرما دے، غیب سے مدد نازل فرما، جن کے سروں پہ قرضے ہیں اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ بھی ہماری خدمتوں میں لگے ہیں اس مسجد میں یا باہر ان تمام لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، جتنی دین کی باتیں سنی اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو اس مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، انڈیا میں گجرات میں یا انڈیا میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا پورے دنیا میں بیٹھ کر جہاں سے بھی سن رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، لوگوں کو اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے حالات میں
ہم اہل ایمان کی مدد فرما، جو جیل خانوں میں ہیں خاص کر ہریانہ اور اس میں اہل ایمان جتنے جیل خانوں میں ہیں اور کہیں بھی دنیا بھر کی جیل خانوں میں اہل ایمان ہے، اللہ ان کی چھٹکارے کے راستے پیدا فرما، ان کے چھٹکارے کے راستے پیدا فرما، ان تمام کی چھٹکارے کے راستے پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک